السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ جی ناظرین، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سول سرونٹس ہیں اور میں آپ کو بتاتی چلوں گزشتہ 16 سال سے یہ جو ہے بیوروکریسی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ کئی بلوچستان کے ڈسٹرکٹ میں اے سی اور ڈی سی کے فرائض بھی سر انجام دے چکے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ خود بھی ایڈیشنل سیکرٹری ہوم، فائنینس، ایجوکیشن کی بھی رہ چکے ہیں اور ابھی جو ایک مشن پہ بڑا زبردست کام کریں، کیونکہ میں بات کر رہی ہوں پولیو کے حوالے سے۔ آپ جو اتنی بڑی کیمپین دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، وہ اس کو یہاں پہ سپروائز کرتے ہیں، ای او سی کے کوارڈینیٹر ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی انعام الحق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، آئیے ان سے بات کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، تھینک یو، بہت شکریہ۔ تھینکس ٹو یو، وی نو کہ آپ بہت بزی تھے اور میں نے اپنے جس طرح سے انٹرو میں بھی بتایا کہ آپ بھی جس طرح سے کیمپین سٹارٹ ہے پولیو کے حوالے سے اور آپ کافی بزی ہیں، فیلڈ میں ہیں، لیکن پھر بھی آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے، ناظرین کے لیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، ویلکم آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام کے لیے بلایا۔ بیسیکلی ہمارا جو پولیو پروگرام ہے اس میں جو اویئرنیس ہے وہ بھی ایک بیسک رول پلے کرتا ہے کہ یہ میسج جو پولیو کا ہے وہ والدین تک بھی پہنچے۔ تو آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس پروگرام میں ہمیں موقع دیا کہ ہم پولیو پروگرام کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکیں، جس کی وجہ سے والدین میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس آ سکے۔ کیونکہ ہم سب مل کے آپ کا ساتھ دیں گے تو ڈیفینیٹلی تبھی پاکستان سے پولیو ختم ہوگا۔ اور میں اس والے سے بھی جاننا چاہوں گی کہ چلیں ابھی جس طرح سے آپ کی کیمپین چل رہی ہے کس طرح سے ہیں، کس طرح سے چیزوں کو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے اپنی ٹیم میں، کس طرح سے کوارڈینیشن چل رہی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو ذرا مشکل ہو جاتا ہے کوارڈینیشن میں اور پھر ٹیم کا جگہ جگہوں پہ جانا، کیونکہ آپ سب چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ کافی جگہ سرو بھی کر چکے ہیں۔ ہمارے ہاں جیسے آپ نے خود کہا کہ یہ جو کمپین چلتی ہے اس میں ہمارے پاس تقریباً 26 لاکھ کے قریب بچوں کو ہم نے قطرے پلانے ہوتے ہیں۔ ہر گاؤں، ہر گلی، ہر گھر تک پہنچنا ہوتا ہے ہماری پولیو ٹیم نے، تو جو کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ بلوچستان کا رقبہ بہت بڑا ہے، ہمارا رقبہ بلوچستان کا تقریباً پاکستان کے 44% ہے اور ہماری پاپولیشن سکیٹرڈ ہے۔ تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ ہر گھر تک جو ہے وہ ہر بچے تک ہماری پولیو کی ٹیم پہنچ سکے۔ تو اس میں نہ صرف ہماری اپنی ٹیم کا کردار ہوتا ہے بلکہ ڈسٹرکٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے ایڈمنسٹریشن کی اور ہیلتھ کی اور ڈی ایچ او کی، اور اس کے علاوہ جو ہماری پولیو کی ٹیم ہے ان سب کا کردار بڑا اہم ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کا جو رول ہے وہ بہت اہم ہے، والدین کا، کیونکہ والدین اگر پروگرام کے ساتھ تعاون کریں گے تو ہم بھی کامیاب ہوں گے ان کے بچوں کو قطرے پلانے میں، اور ان کے بچے بھی بچ سکیں گے اس موذی مرض میں، اور یہ وائرس کی ٹرانسمیشن میں کو روکنے میں بہت مددگار ہوگا ہمارے لیے۔ آپ اور آپ کی ٹیم جتنا ڈیڈیکیٹ ہو کے یہ کام کرتی ہے، اس مشن پہ کام کرتی ہے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ ماشاءاللہ سے کیسز کم ہو رہے ہیں۔ تو آپ اپنی اس کنٹریبیوشن کو، اس سکسیس کو کس طرح سے آپ شیئر کر سکتے ہیں کہ نہیں اتنے نمبرز ہمارے جو ہیں ڈیکریز ہو چکے ہیں، اتنے ہیں، اور ہم جو ہے فوکس ان چیزوں پہ ہیں کہ ہمیں یقیناً آگے والے دنوں میں کامیابی ملے گی؟ جی بالکل، لاسٹ ایئر جب میری پوسٹنگ ہوئی یہاں پہ ایز اے کوآرڈینیٹر میں نے جوائن کیا تو وہ وائرس ٹرانسمیشن کا ایک پیک چل رہا تھا بلوچستان میں۔ ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپل تھے وہ بھی پازیٹیو تھے، اور اس کے علاوہ لاسٹ ایئر فیبروری سے ہمارے کیسز آنا شروع ہو گئے تھے، پولیو کے ہیومن کیسز۔ تو لاسٹ ایئر ہمارا کافی چیلنجنگ تھا۔ شروع میں جب ہم نے جوائن کیا بالکل پیک تھا، اور ہر مہینے ہمارے 4 سے 5 کیسز آ جاتے تھے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ۔ آپ بتا رہے ہیں؟ جی 2024 کی۔ لیکن جب ہم نے جوائن کیا تو اس پوری اسٹریٹجی کو ہم نے بیٹھ کے، پوری ٹیم نے اور ایون نیشنل یو سی نے بھی بیٹھ کے ان کو ری تھنک کیا کہ کیا چیزیں غلط ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے وائرس اتنا زیادہ پھیل گیا ہے، اور لاسٹ ایئر ہمارے 27 کیسز آ گئے۔ لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس پوری اسٹریٹجی کو ری تھنک کیا، پوری ٹیموں کو جہاں جہاں پہ شفلنگ کی ضرورت تھی، جہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی ایکشنز کی ضرورت تھی، جہاں پہ سپورٹ دینے کی ضرورت تھی ڈسٹرکٹ کو، وہ ہم نے ساری کر لی۔ اور نیشنل یو سی نے ایک 246 اسٹریٹجی بنائی ہماری سب کی کنسلٹیشن کے ساتھ، جس کا مقصد یہ تھا کہ 2 مہینے میں ہم اپنی اسٹریٹجی بنائیں گے، 4 مہینوں میں ہم 2 سے 3 صحیح کمپین کریں گے، کوالٹی پولیو کے کمپین، اور اس کے بعد پھر اگلے 6 مہینے جو اس جنوری سے لے کے جون تک ہیں اس میں ہم مزید 3 اچھی کوالٹی کمپین کریں گے، جس سے پولیو وائرس کی ٹرانسمیشن رک جائے گی۔ تو الحمدللہ ہماری وہ جو 2 سے 3 کمپینز تھی لاسٹ ایئر، وہ ہم نے بہت اچھی کوالٹی کی کمپینز کی، جس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ لاسٹ ایئر نومبر سے ہمارے پولیو کے کیسز سٹاپ ہو گئے، اور الحمدللہ نومبر سے ابھی تک ہمارا کوئی پولیو کا کیس نہیں آیا ہے، حالانکہ پاکستان میں ابھی تک کوئی 10 کیسز آئے ہیں پولیو کے۔ اور خطرہ تو کبھی بھی رہتا ہے کیونکہ ابھی تک انوائرمنٹ میں
پولیو وائرس کی موجودگی ہے. لیکن دوسری خوشائند بات یہ ہے کہ ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ اس وقت پیک پہ سارے ڈسٹرکٹس میں پازیٹیو تھے. ابھی 50% سے زیادہ جو ہمارے انوائرمنٹل سیمپلز ہیں وہ نیگیٹو ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وائرس ٹرانسمیشن سلو ہو رہی ہے. تو آپ کیا کہیں گے ایسے پیرنٹس کے لیے بھی کوئی اچھی بات, کیونکہ ڈیفینیٹلی وہ بھی آپ کا جو ساتھ دے رہے ہیں؟ جی بالکل, ہم ان پیرنٹس کے بہت شکر گزار ہیں جو بہت زیادہ کوآپریٹ کرتے ہیں پولیو ٹیموں کے ساتھ, کیونکہ پولیو کمپینز ہماری تقریباً ہر دوسرے مہینے ہوتی ہے ہماری پولیو کمپین. تو یہ والدین اتنا تعاون کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو نکال کے ان کے پولیو کے قطرے پلاتے ہیں, پولیو ٹیموں کے ساتھ کوآپریشن کرتے ہیں. تو ان کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں ایز اے ACU کوآرڈینیٹر اور ایز اے قوم, کیونکہ ان کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے لیے بہت آسانی ہے کہ ہم ویکسین جو ہے وہ بچوں تک پہنچا سکتے ہیں. لیکن کچھ پھر ایسے والدین ہیں جو پھر پروگرام کے ساتھ اس طرح سے تعاون نہیں کرتے ہیں جس طرح ان کو خود فکر ہونی چاہیے کہ ان کا اپنا بچہ ہے اور وہ خود اس کو ویکسینیٹ کروائیں. اس کا حل کیا ہوتا ہے اگر نہ کریں تو؟ اس کے لیے مختلف اسٹریٹجیز ہوتی ہے ہماری. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہماری جو ڈسٹرکٹ لیول کی ٹیم ہوتی ہے وہ خود بیٹھ کے اس کو دیکھتی ہے. ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ WHO کی ٹیم بھی ہوتی ہے, اور یونیسیف کی ہماری کومنٹ کی کمیونیکیشن کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے. جن اضلاع میں ہمارے پاس ایسے والدین ہیں جن کو ہم انکاری والدین کہتے ہیں, تو ایسے گھروں کو جو ہماری ٹیم جاتی ہے وہ ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں ہماری کمیونیکیشن کی ٹیم کو. وہ پھر ہمارے ایکسپرٹس ہوتے ہیں جو کہ پرسنل کمیونیکیشن ان کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, اور وہ جا کے ان کو پہلے سنتے ہیں کہ ان کو کیا خدشہ ہے کہ وہ پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں. اگر ان کو کوئی خدشہ ہوتا ہے یا ان کے ذہن میں کوئی غلط فہمی ہوتی ہے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ادھری خود ان کو دور کر لیں کہ یہ تو پورے پاکستان میں سارے بچے پی رہے ہیں اور یہ پاکستان اور پوری دنیا میں ایک ٹیسٹڈ ویکسین ہے جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور کوئی نقصان نہیں ہے, اور اس سے آپ کے بچے پولیو کی طرح خطرناک بیماری سے بچ سکتے ہیں. تو بہت سارے کیسز میں تو ہمارا وہ شروع والی جو اسٹریٹجی ہے اسی سے ہی وہ کور ہو جاتے ہیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتے ہیں, ہم نے اس کے علاوہ انفلوئنسرز بھی رکھے ہیں, اس کا کافی اثر پڑ جاتا ہے, کیونکہ اگر وہ ہماری ٹیم نہیں کر سکتی ہے تو پھر وہ انفلوئنسر کو انگیج کرتے ہیں جو کہ ان کا کسی حوالے سے یا مذہبی حوالے سے یا ٹرائبل حوالے سے یا سیاسی حوالے سے وہاں پہ لوگوں کا اوپینین لیڈر ہوتا ہے, تو وہ جا کے ان کو کنونس کرتا ہے. تو اس سے الحمدللہ پھر ہماری جو ریفیوزلز ہیں, جو انکاری والدین ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. ویری نائس. اچھا مجھے ایک اور چیز جاننا ہے کہ جس سے میں بات کری تھی ڈفرینٹ چیلنجز کا, آپ کیونکہ فیلڈ میں خود اترتے ہیں, خود جاتے ہیں, خود چیزوں کو سپروائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو مجھے یہ بتائیں کن کن چیلنجز کا ویسے سامنا کرنا پڑتا ہے عام روٹین میں؟ جس طرح سے ایک تو میں ویدر کا بھی میں ذکر کرنا چاہوں گی, گرمی ہے, اٹس ناٹ ایزی. آپ گرمی میں جائیں اور پھر دور دور گھروں میں ایک ایک گھر کا دروازہ کھولیں, پھر ان سے بحث کی جائے, ان کو سمجھائیں گے پلیز 2 پولیو کے قطرے پلا دیں. تو کن چیزوں کا, کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے؟ ایک تو جنرل ہمارے جو چیلنجز ہیں اس میں جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ویدر بھی ایک بہت زیادہ ایک چیلنج ہے, کیونکہ سردیوں میں ہمارے بلوچستان میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ مائنس میں ٹمپریچر چلا جاتا ہے اور برف باری ہو جاتی ہے اور ٹیموں کو ایکسیس کرنے میں بھی ایشوز ہو جاتے ہیں. لیکن گرمیوں میں ہمارا بلوچستان کا ایک میجر پورشن جو ہے وہ ہمارے گرم علاقے ہیں, جہاں پہ گرمیوں میں ان ڈسٹرکٹس کا ٹمپریچر 50 ڈگری سے بھی اوپر چلا جاتا ہے. تو ایک پولیو کی ٹیم جو اس دھوپ میں نکل کے جو ہے اس نے کوئی 5-6 گھنٹے 7 گھنٹے فیلڈ میں گزارنے ہوتے ہیں, اور اس دھوپ اور گرمی میں اس نے گھر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہوتا ہے اور بچوں کو ویکسینیٹ. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے. اس کے علاوہ بلوچستان, جیسے میں نے ذکر کیا کہ اس کا ہمارا رقبہ بلوچستان کا بہت زیادہ ہے, لہٰذا ہر گھر تک پہنچنا وہ چیلنج ہوتا ہے. ہمارے ایسے بھی UCs ہیں جو کہ 20-30 کلومیٹر سے بھی زیادہ ان کا فاصلہ ہے, تو وہاں بھی ٹیموں کو پہنچانا, ان کے لیے لاجسٹکس کا انتظام کرنا, وہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہیں کہیں پہ ہمارے سیکیورٹی کے انسیڈنٹس بھی ہو جاتے ہیں, اور ان ساری ٹیموں کو سیکیورٹی مہیا کرنا. ہمارے کوئی 11,000 کے قریب ٹیمیں فیلڈ میں ہوتی ہیں کمپین میں, تو ان سب کو سیکیورٹی کو انشور کرنا یہ بھی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے. تقریباً 18,000 کے قریب مختلف لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز کے لوگ اس میں پولیو مہم میں ان کو سیکیورٹی کے خدمات سر انجام دیتے ہیں, تو یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے اس طرح کے انفارچونیٹ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, جیسے لاسٹ کمپین میں ہمارے پولیو ٹیم پہ ایک اٹیک ہوا, لیکن ہماری لیویز والے جو اس کے ساتھ سیکیورٹی میں تھے وہ 2 جوان شہید ہوئے, لیکن انہوں نے بھی ریٹیلیٹ کیا بہت بہادری سے. اور کل ہماری نوشکی ڈسٹرکٹ میں جو ہے پولیو ٹیم کے ساتھ جو سیکیورٹی پہ مامور تھا ایک پولیس اہلکار, اس پہ اٹیک ہوا جس میں وہ شہید ہوا.
تو یہ بھی ہمارے چیلنجز ہیں. لیکن اس کے علاوہ میں ایک اور چیلنج کا ذکر کروں گا جس کا آپ نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا. وہ ایسے والدین ہیں, ہماری ٹیمیں ہر قسم کی موسم میں وہ گھر گھر تک جاتے ہیں, لیکن کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جن پہ ہماری ٹیم جو ہے وہ 5 سے 10 منٹ تک اس کا دروازہ ناک کرتے ہیں. لیکن وہ جب 10 منٹ گرمی میں, ہاں, تو وہ اگر دیکھتے ہیں کہ پولیو والے ہیں, چونکہ وہ تو ہمیشہ ان کے دہلیز پہ آتے رہتے ہیں, ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں ان کے بچوں کو ویکسینیٹ کرنے کے لیے, تو میں سب کے لیے نہیں کہوں گا, 80% تو ہمارے لوگ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہ ان کے لیے بچے نکال کے وہ ان کو ویکسینیٹ کر دیتے ہیں. لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دروازہ نہیں کھولتے ہیں اور دیر تک ان کو وہاں پہ انتظار کرنا پڑتا ہے, اور کبھی کبھی وہ ان کا رویہ بھی ہارش ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بچے کو نہیں پلانا ہے, اور وہ ہماری ٹیم کے ساتھ کبھی بدتمیزی کر لیتے ہیں کبھی, تو اس سے جو ہے ہماری ٹیم بھی ڈیمورلائز ہو جاتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہماری پولیو پروگرام کے لیے. اگر میں یہ سوال کروں, کیونکہ میں خود بھی ایس بینگ پاکستانی آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ جس مشن پہ کام کر رہے ہیں, کیا واقعی اگر ہمارے سارے پیرنٹس ٹائملی 2 پولیو کے قطرے پلانا شروع کر دیں تو پولیو فری پاکستان ہو جائے گا؟ بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, کیونکہ ہم سے زیادہ جو پسماندہ ممالک ہیں افریقہ کے, انہوں نے بھی ختم کر دیا, اور وہاں پہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ان سے کئی زیادہ ڈیولپ ہے. لیکن وہاں پہ یہ تھا کہ کمیونٹی نے ایک چیز ایکسیپٹ کر لی اور انہوں نے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلا دی, اور وہاں پہ ابھی پولیو وہاں سے بھی افریقہ سے بھی ختم ہو گیا. آپ کی ٹیم کی کوارڈینیشن کیسے ہوتی ہے؟ آپ ٹیم کو سپروائز کریں بلوچستان میں اور ایک مشن پر ہیں, میں مشن اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اٹس ناٹ ایزی, تو ان کے ساتھ کیسے میٹنگز ہوتی ہیں؟ کیا آپ لوگ ان کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں کہ نہیں جائیں کریں؟ کیا طریقہ کار ہوتا ہے ان کو آگے رکھنے کے لیے؟ جی بالکل, پولیو کا جو پروگرام ہے یہ دنیا کا پبلک ہیلتھ کا سب سے بڑا پروگرام ہے, اور پاکستان کا بھی ڈیفینیٹلی سب سے بڑا پبلک ہیلتھ کا پروگرام ہے. تو اس میں جو ہائرارکی ہے, جو ٹیئرز ہیں, جو کوارڈینیشن اور اس کا میکینزم ہے وہ ویل ڈیفائنڈ ہے. ہمارا جو ٹیم ہوتا ہے جو گھر گھر جاتا ہے, اس کے اوپر ایریا انچارج, ایریا سپروائزر ہوتے ہیں, ان کے اوپر پھر ان کا یو سی لیول کا سٹاف ہوتا ہے سپروائزری, پھر ڈسٹرکٹ لیول, پھر وہاں ہمارے پروونشل لیول پہ, اور اسی طرح ہماری فیڈرل لیول تک. اور اسی طرح جو ہماری کوارڈینیشن ہوتی ہے وہ یو سی لیول سے لے کے یو سی لیول میں ہماری پولیو ٹیموں کا جو کوارڈینیشن ہے وہ ڈسٹرکٹ کے باقی جو ایڈمنسٹریشن ہے اور ہیلتھ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ان سب کے ساتھ ہوتی ہے. اور اسی طرح یہ ہر ٹیئر میں آ کے وہ پروونشل گورنمنٹ کے لیول تک جو ہے وہ کوارڈینیشن ہوتی ہے, اور اوپر سے جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ خود ان سب چیزوں کو دیکھتی ہے. تو یہ اس کا ایک پورا ایک میکینزم ہے جس کے ذریعے ہمارے فرنٹ لائن ورکر سے لے کے کوارڈینیٹر تک اور ایون چیف سیکرٹری تک اور چیف منسٹر تک. ان کو موٹیویٹ کیسے رکھتے ہیں یہ بتائیں, کیسے رکھتے ہیں کہ نہیں آپ؟ جی بالکل, ان میں یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جو ہمارے بیسٹ پرفارمرز ہوتے ہیں گائے بگاہ ہے, ہم ان کے لیے اس طرح کے پروگرامز بھی بناتے ہیں. جیسے لاسٹ ٹائم پولیو ڈے تھا, اس پہ مختلف ڈسٹرکٹس کے جو سب سے اچھی کارکردگی والے فرنٹ لائن ورکرز تھے ان کو سرٹیفکیٹس دیے گئے, ان کو اعزازات, ایون اسلام آباد تک جو ہمارے ٹاپ کے پرفارمرز تھے ان کو وہاں پہ بھی بھیجا, وہاں پہ بھی ان کو ریکگنیشن ملی. لیکن ان کی خدمات نو ڈاؤٹ بہت زیادہ ہیں جو کہ ہر گھر تک جاتے ہیں, اور اتنی کٹن اس میں صورتحال میں وہ لوگوں کے گھروں تک پہنچ کے ان کو ویکسین پہنچاتے ہیں, اور بہت ہی کم پیسوں سے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. ایسی فیملیز جو آپ لوگوں سے خوش ہیں, جو اچھا فیڈ بیک دیتی ہیں, تو وہ کس طرح سے ایکسپریس کرتی ہیں آپ کی ٹیم کے ساتھ؟ ڈیفینیٹلی وہ فیڈ بیک بھی تو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نا. میں شروع یہاں سے کروں گا کہ وہ فیملیز جو خوش ہیں ان کا سب سے اچھا جسچر یہ ہوتا ہے کہ ہماری پولیو ٹیم جب ان کے پاس جاتی ہے تو وہ ان کو ایک گلاس پانی یا چائے ان کو پلائیں, تو وہ ان کا سب سے اچھا جسچر ہوتا ہے ہمارے پولیو پروگرام کے لیے. ہونا بھی چاہیے, ہر ایک کو ہونا بالکل, اور وہ ٹائم پہ ان کے لیے دروازہ کھولیں, ان کے لیے آسانی پیدا کریں, بجائے اس کی کہ وہ 5-10 منٹ جو ہے وہ دروازے کے باہر ویٹ کریں. تو وہ ان کا سب سے اچھا جسچر ہوتا ہے کہ ٹیم جاتی ہے اور وہ ان کو ویلکم کرتے ہیں, اور بچے خود لا کے جو ہیں ان کو ویکسینیٹ کرواتے ہیں. تو ان والدین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں, ان کی وجہ سے ہمارے پروگرام میں آسانی ہے. وہ جو نمبر جو ہے پچھلے سال, اور جو نمبرز ہیں پچھلے سال ہمارے پولیو کی کیسز 27 کیسز تھے, لیکن الحمدللہ اس سال ابھی تک کوئی کیس نہیں ہوا ہے بلوچستان سے, جو کہ ایک بہت ہی خوش ہے. لیکن خطرہ تو رہتا ہے, اس کے لیے ہم الرٹ ہیں. تو خدا نخواستہ کہیں سے کیس آتا بھی ہے تو ہم اسٹریٹجی پر اس کے مطابق بھی بناتے ہیں. لیکن یہ ایک بہت بڑا فگر ہے ہمارے لیے کہ ہمارا ابھی تک کوئی کیس نہیں آیا. پاکستان میں 10 کیسز آئے ہیں. اس کے علاوہ جو انوائرمنٹل سیمپلز ہیں, ہمارے 23 انوائرمنٹل سیمپلز ہیں, اس میں سے پیک میں ہمارے سارے انوائرمنٹل سیمپلز پازیٹیو تھے. ابھی 23 میں سے 12 جو انوائرمنٹل سیمپلز تھے وہ لاسٹ مہینے نیگیٹو تھے.
تو یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت خوشی کی بات ہے. اچھا بھائی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ لوگوں کو نا عام طور پہ جب آپ کام کر رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کو کبھی کبھار وہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ انسان تھک بھی سکتے ہیں, آپ کو ریسٹ بھی چاہیے, آپ کو ساری آپ کی فیملی بھی ہوتی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو نو بیکاز آپ نے بتایا کہ ایسے ایسے آپ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, چیزیں کر رہے ہوتے ہیں, تو مجھے آپ کے حوالے سے جانا کیونکہ آپ چیزوں کو یہاں دیکھ رہے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں ایز اے ٹیم کوآرڈینیٹر, سب کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں, تو کیا کبھی ایسا ہوتا ہے ایز اے ہیومن بینگ کبھی انسان تھک جاتا ہے, کہتا ہے کہ نہیں یس ڈیفینیٹلی مختلف رویے ہیومن بیہیویئر بالکل آپ ڈائریکٹلی فیس کر رہے ہوتے ہیں, تو کیسی کبھی ہوتی ہے کوئی اس چیز کو رکھتے ہوئے تھوڑی سی ناراضگی اپنے لوگوں سے, یہ چیزوں سے یہ ایکسپریس کرتے ہیں یا آپ؟ جی بہت سارے ایسے ہماری جابز اور ایسی رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں جو کہ جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کہ تھینکلیس ہے, کہ آپ جن کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی ان کو اتنا احساس نہیں ہوتا ہے کہ آپ کس کے لیے یہ کر رہے ہیں, آپ کس کی خدمت کے لیے کر رہے ہیں. تو خاص کر یہ چیز ہماری جب فیلڈ میں ہم جاتے ہیں, ہماری جو پولیو کی ٹیمیں ہیں وہ کبھی اس طرح ہمیں کہتے ہیں کہ مطلب بجائے اس کے کہ وہ جس گھر پہ جاتے ہیں وہ ان کا اچھا رویہ ہو, وہ ان کو کبھی جو ہے وہ ان سے بدتمیزی کر لیتے ہیں یا بد کلامی کر لیتے ہیں, تو ان کی طرف سے ان کی باتیں سن کے بندہ ڈی موٹیویٹ بھی ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ ان کے بچوں کے لیے ان کے گھروں میں جا رہے ہیں اور وہ ہماری ٹیموں کے ساتھ ان کا رویہ اس طرح سے ہوتا ہے, تو وہاں پہ ڈی موٹیویشن ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کی بھی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے, ایز اے نیشن ہم سب کی ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے کہ پولیو کو ہم نے پاکستان سے ختم کرنا ہے, تو وہ موٹیویشن پھر واپس خود میں جو ہے وہ لانی ہوتی ہے, ہماری ٹیموں نے بھی لانی ہوتی ہے, ہمارے ہائر ٹیئرز نے بھی. اچھا جس طرح سے کوئی بھی بات ہوتی ہے, کوئی بھی کام ہوتا ہے, یہ چیریٹی یہ جہاد کی بولتے ہیں, تو سب سے پہلے تو گھر سے ہوتا ہے, تو آپ نے یہ ویسے کتنا اپنے گھر سے اس کا آغاز کیا ہے؟ جی بالکل, میں نے تو جتنے بھی بچے ہیں وہ الحمدللہ سارے ویکسینیٹڈ ہیں, نہ صرف پولیو کے بلکہ اس کے علاوہ جو آر آئی کی ویکسینیشن ہوتی ہے وہ بھی ہم باقاعدگی سے کرواتے ہیں, اور وہ بہت ہی لازمی ہے کیونکہ پریونٹیو, جب تک آپ پریونٹیو کیئر کی طرف نہیں جائیں گے, ایک بیماری خدا نخواستہ اگر بچے کو یا بڑے کو ہو جاتی ہے تو اس پہ پھر ایک کاسٹ بھی آتی ہے, اس بندے کو تکلیف بھی پہنچتی ہے, اور بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس میں پولیو بھی شامل ہے جس کا پھر علاج بھی ممکن نہیں ہے. تو ان کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس کی پریونشن کریں. تو میں بھی اپنے بچوں کو جو ہے ٹائم پہ ویکسین بھی پلاتا ہوں, پولیو کا بھی اور باقی بھی. تو بچے ساتھ دیتے ہیں کہ بابا آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں کہ یہ آپ جو ہے بہت اچھا لوگوں کی, ڈیفینیٹلی کیونکہ بچے پوچھتے ہیں آپ سے نا, کیونکہ آپ بچوں کے لیے کام کر رہے ہیں, ہمارے ہی اپنے پاکستان کے ہی بچے ہیں, تو وہ بچے بھی پھر آپ کو جب دیکھتے ہوں گے آفس جاتے ہوئے تو ان کے کوئی اس طرح کے معصومانہ سوالات ہوتے ہیں آپ سے کہ کوئی اس پولیو کے حوالے سے کوئی؟ جی بالکل, بچے تو معصوم ہوتے ہیں بالکل, وہ تو اسی طرح کے بیسک کوسچنز کرتے رہتے ہیں کہ یہ پولیو آپ کیوں دیتے ہیں یا کس طرح دیتے ہیں. تو یا یہ ہے کہ وہ کہیں پہ آج کل جو ہم کمپین سے پہلے بینرز وغیرہ لگاتے ہیں تو وہ وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں, تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پھر کمپین آ رہا ہے, اور کمپینز کے دوران پھر ہم فیلڈ میں بھی زیادہ بزی ہوتے ہیں, تو ان کو پھر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی اور ڈسٹرکٹ بھی جا رہے ہیں اور دور دراز علاقوں میں بھی جا رہے ہیں. تو بچوں کی بھی بالکل اسی طرح سے ہے, اور وہ بھی سپورٹیو ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے جب آپ ان کو گائیڈ کرتے ہیں, بچوں کو آپ جس طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں وہ اسی طریقے سے چیزوں کو پک کرتے ہیں. اچھا, کیونکہ یہ بات کی, کیونکہ اب مجھے یہ بھی اس سوال کا جواب بھی ضرور دیجیے گا. ڈیفینیٹلی آپ, کیونکہ آپ میں چیزوں کو بہت اویئر ہے نا کہ مجھے بتانا, بچوں سے بات کرنی ہے, اور آج کے بچے کل کے جو ہے ڈیفینیٹلی سمجھدار پاکستانی بھی بنیں گے. تو اب کیونکہ میں ان پیرنٹس کے لیے بھی ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ ایسے بچے جب سوال کرتے ہیں ایسے اس طرح کے, تو پیرنٹس جواب نہیں دیتے, وہیں سے میں سمجھتی ہوں خرابی بھی ہو سکتی, کیونکہ بچوں کو جواب دینا ضروری ہے, سمجھانا ضروری ہے, تو بچہ آپ کا مزید ساتھ دے گا. تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا واقعی پیرنٹس کو اپنے بچوں کو چیزوں کو, جو بھی کوائری ہے, جو بھی سوال ہے پولیو سے ریلیٹڈ ہے, کوئی بھی چیز اگر انہیں نظر آتی ہے تو انہیں اس کا جواب دینا چاہیے؟ بالکل بالکل, بچوں کو آپ جس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں اسی کے مطابق پھر وہ ان کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور پوری زندگی وہ اسی طرح سے چلتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ایک اور جو چیز ہے, امپورٹنٹ چیز یہ کہ ڈیفینیٹلی میں یہ جو دیکھ رہی ہوں EOC کی, چاہے بلوچستان ہو, سندھ ہو, دیگر جو صوبے ہیں, ان کی کوارڈینیشن رہتی ہے. تو یہ کس طرح سے آپ لوگ اوور آل جو ہے وہ اس طرح سے کوارڈینیشن میں آ جاتے ہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کا یہاں کا جو وائرس ہے, آپ نے بتایا نا کہ یہ جو ہے آپ لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا بھی جو ہے وہ بڑا ایک وجہ, یہ بھی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے. جیسے بلوچستان سے سندھ چلے گئے, سندھ سے کہیں آگے چلے گئے, تو اس چیز کو روک تھام کے لیے آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ پاپولیشن موومنٹ کے ساتھ وائرس بھی موومنٹ کرتا ہے. اگر پاپولیشن یہاں سے
कराची जा रही है या कराची की पॉपुलेशन यहाँ आ रही है या कहीं पे भी पाकिस्तान में, और ख़ासकर जो हमारे मेजर बड़े शहर हैं जहाँ पे पॉपुलेशन मूवमेंट ज़्यादा है, जिसमें कोयटा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, वहाँ पे वायरस की मूवमेंट भी उतनी ज़्यादा होती है जितनी लोगों की मूवमेंट होती है। लेकिन उसमें एक चीज़ जो पूरे पाकिस्तान में सारे जो EOCs हैं वो कर रहे होते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कर रहे होते हैं, वो है MMP पॉपुलेशन, जो माइग्रेंट एंड मोबाइल पॉपुलेशन है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनकी मैपिंग होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, ताकि उसमें ये है कि वो फिर आपको भी पता होता है कि हमारे कितने लोग जा रहे हैं, उनको भी पता होता है कि उनके पास कितने लोग आ रहे हैं, जो कि फिर कैंपेन में उसी तरीके से उनको टारगेट करते हैं। आज शो की तवज्जुह से आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे? हमारे जो शो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि हमारी पोलियो की कैंपेन में हर दफ़ा जब आपके पास टीम आती है तो आप अपने बच्चे को हर कैंपेन में 2 कतरे ज़रूर पिलाएं। आप ये ना सोचें कि हमारे बच्चे ने वैक्सीनेशन की है या उसने कुछ अरसा पहले पोलियो का कतरे पिए हैं, क्योंकि इससे ना सिर्फ पोलियो वायरस की ट्रांसमिशन रुकेगी बल्कि आपका बच्चा भी महफूज रहेगा और इसके साथ हम सब के बच्चे भी महफूज रहेंगे। तो हम सब वालिदैन से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हर कैंपेन में अपने बच्चे को जो 5 साल से कम है उनको 2 पोलियो के कतरे ज़रूर पिलाएं। बहुत शुक्रिया नामुल हक साहब, आपके लिए आपने बेहतरीन पैगाम दिया और मैं आपके इसी पैगाम को दोबारा नाज़रीन से ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। एंड वी विश यू गुड लक। आप अपना बहुत ख्याल रखें क्योंकि डेफिनेटली आप एक टीम को देखते हैं, सुपरवाइज करते हैं, लीड करते हैं, और एक लीडर का सही होना, अपना ख्याल रखना भी बड़ा उसी तरह से ज़रूरी होता है। थैंक यू जी। नाज़रीन, ये तो हमारे रियल पाकिस्तानी है नामुल हक साहब, और हमने बात भी की पोलियो के वाले से डिटेल में, इसलिए भी क्योंकि डेफिनेटली मैंने जिस तरह से कहा था कि इस सब में, इस कॉज में हम सब ने अपने आप को खुद भी शामिल करना है। और जिस हमारे रियल पाकिस्तानी इतना ज़बरदस्त काम करें बलूचिस्तान में, कोऑर्डिनेशन में अपनी टीम के साथ, जगह जगह आप लोगों के घर आ रहे हैं, और सिर्फ आपसे यही तो दरख्वास्त करें कि 2 पोलियो के कतरे पिला दें। ना सिर्फ ये बल्कि जो आपके घर दरवाज़ा खटखटाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे भी आप क्या ही है कि अगर गर्मी में अगर आप पूछ लें एक गिलास पानी का या चाय का तो खुश हो जाएंगे। तो अच्छी बात है, छोटी सी खुशी देनी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।